أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ ہدایت کے ہر قسم کے پہلو، اسلام اور ایمان جس کا نام ہے، اور یہ ایمان و اسلام جس کا نام ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے کا نام اللہ تعالیٰ کے پاس صحیح دین ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اپنے بندوں سے اللہ تعالیٰ بندگی جو کروانا چاہتے ہیں اور اس بندگی پر بندے کو قائم رہتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، اور جو اس امتحان میں کامیاب ہوگا اس کو ابدی خوشحال پرمسرت لطف اندوز والی زندگی ہمیشہ کے لیے عطا کرنے کا اعلان ہے۔ ورنہ اگر یہ پہلو اختیار نہ کرنے پر اللہ کے غیظ و غضب والا مقام جو دوزخ اور اس کے ہولناکیوں سے بھرپور والی زندگی عطا کریں گے۔ اس پہلو کو وضاحت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ ہم نے اسی غرض سے اس کلام پاک کو نازل کیا ہے، تمام انسانوں کو یہ بات سمجھانے بتانے کے لیے، اور انسان جو اس دنیا کی زندگی میں منہمک ہو کر غلط روش اختیار کر رکھا ہے، اس سے آگاہ کر کر اپنے رب کی طرف اس کو رجوع کرنے، اس کے گناہوں پر، خطاؤں پر، غلطیوں پر پردہ ڈالنے کا طریقہ سکھلایا بتلایا، پھر وہ کیوں کرتے نہیں۔ اس پہلو کے لیے کئی انداز اختیار کیے، ضرورت پڑی مثالیں دے کر سمجھانے کی تو ہم نے مثالیں دے کر سمجھا دیا، واقعات اور اس کے نتائج کے ذریعے سے بتانے کی تو ہم نے ان چیزوں کو بھی ذکر کر دیا، راز طور پر احکام دینے اور اس کا طریقہ بتانے کی تو اس کو بھی بتا دیا۔ اس پہلو کو آج سے آیت میں ذکر کرتے ہیں۔ یقیناً ہم نے اس کلام پاک میں قرآن مجید کے اندر تمام انسانوں کو، اور جو مسلمان ہیں جو کہلاتے ہیں ان کے لیے تو خاص طور پر، اپنی زندگی میں واقع ہونے والی غلطیوں سے اجتناب کریں، خوف خداوندی پیدا کریں، دیگر انسانوں کے سامنے وہ رویہ اختیار کر نمونہ بن کر بتائیں، اور دیگر انسانوں کے لیے بھی یہ حقیقت سمجھا دیں، بتا دیں کہ ہم نے اس کلام پاک کے اندر کئی طریقے سے بار بار اس مضامین کو، حق والے مضامین کو، بندے کو بندگی کی حقیقت بتانے والے مضامین کو، بندے کو اپنے رب کے ساتھ رضامندی کے ساتھ جوڑنے والے طور طریقوں کو ہم نے کئی طریقے سے بار بار ذکر کیا۔ دین اسلام کے 5 ارکان ایک سانس میں کئی مرتبہ کہہ سکتے ہیں، کہنا آسان ہے، اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے سارا کا سارا کلام پاک، پھر بھی وضاحت کی ضرورت پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کلام پاک کی تعلیم دی، تربیت دی، طریقے بتائے، اور اس کی وضاحت اور تفصیل کیسے کس طریقے سے انسانوں کے روبرو پیش کریں، آپ نے سارا کام مکمل کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایک جماعت پیدا کر دیے، انہوں نے صحیح طریقے سے ایمان اور اس کی حقیقت کو جانا سمجھا، اسی کے لیے زندہ رہے، اسی کے لیے اپنی جان بھی دے دی۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ شاہ کرتے ہیں ہم نے اس کلام پاک میں تمام انسانوں کے لیے حق کے صحیح طریقے کئی طریقے سے بار بار ذکر کیے ہیں. ضرورت پڑی مثالوں کی تو مثالوں سے پیش کیے. چنانچہ اس آیت سے پہلے سورہ کہف کی ابتدا سے یہاں تک جو 53 آیتیں اب تک گزری ہیں، جبکہ سورہ 110 آیتوں پر مشتمل ہے، تو ان 53 آیتوں کے اندر 3 نمونے پیش کیے. ایک 2 بھائیوں کا تذکرہ اور دنیا کی زندگی کو نمونے اور مثال کے طور پر ذکر کر کر اصحاب کہف اور ان کے حقیقت کو، ان چیزوں کو ذکر کر کر صرف ایک ہی چیز بتانا ہے، ایمان کے پر قائم اور باقی رہنے کے لیے کرنا کیا پڑتا ہے، دنیا اور دنیا والوں سے کس قسم کی رکاوٹیں آ سکتی ہیں، مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، زندگی کے نشیب و فراز سے گزرنا پڑتا ہے. چنانچہ ان 53 آیتوں کے اندر ہی 3 نمونے پیش کر دیے گئے، جبکہ توحید کی حقیقت بھی وضاحت ذکر کر دی گئی. اتنی تمام باتیں وضاحت کے ذکر کرنے کے باوجود بھی اب انسان کو دیکھو، انسان کی طبیعت کو دیکھو، اس کی عادت اور فطرت کا جائزہ لو. انسان کسی بھی چیز میں، کسی بھی معاملے میں سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، حجت کھیگڑی ہے. ہدایت قبول کرنے کی نیت سے، حق کو حق مان کر تسلیم کرنے کی نیت سے بہت کم توجہ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے. حق کے راستے کو چھوڑ کر باطل کی طرف لوٹنے کے لیے کئی ہیلے بہانے اور حجتیں، جھگڑے اور تکرار و بحث میں لگ جاتا ہے. تو یہاں پر 2 باتیں، جو بھی صحیح طریقے سے غلط روش اختیار کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے سہارا لیتا ہے جھگڑے کا، اعتراض کا، بحث و مباحثے کا. پھر اس میں بھی 2 باتیں ہیں، حق کو ثابت کرنے کے لیے بحث کرنا، حق کو ظاہر کرنے کے لیے جھگڑا کرنا. جدل جھگڑے کے معنی میں آتا ہے، اکثر اشیاء جدل ہے. یہ جدل کے اصل معنی آتے ہیں ایک سے زائد چیزوں کو ملا کر مضبوطی کے ساتھ جوڑ دینا، باندھ دینا، مضبوط کر دینا. یعنی بٹی ہوئی رسی، مضبوط رسی جو نہ ٹوٹے. جھگڑے کے اندر بھی 2 فریق آپس میں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کر کر جٹ جاتے ہیں. تو باطل کے لیے انسان غلط طریقے کو کی طرف مائل ہونے کے لیے، اس پر قائم رہنے کے لیے جھگڑے کا سہارا لے لیتا ہے. حق کو حق کیوں نہیں مانتا؟ قرآن کے نازل ہونے کے زمانے کے ماحول کو رکھیں، آج کی دنیا میں بھی وہی ماحول ہے. حق اور حق والوں کی مخالفت، حق کی مخالفت، حق پر قائم رہنے والوں سے نفرت، جھگڑا سب سے زیادہ اختیار کیا. اور جو حق پر ہے ان کے لیے کیا؟ ان کے لیے بھی طریقے پتہ ہے. جب سامنے بات آ گئی تو اس کو نمٹنا بھی پڑے گا. جب آپ نمٹیں گے تو آپ بھی ایک اس کے سیکنڈ پارٹی یا فرسٹ پارٹی بن جائیں گے. آپ فریق اول یا فریق ثانی آپ بھی کہلائیں گے.
حق والے فریق کو اس کے طریقے ظاہر کیے. باطل کا دفاع کرنا ہے، حق کو ثابت کرنا ہے. جھگڑے اور نفرت والا پہلو اختیار نہیں کرنا. حکم تو دیا، پیچھے گزرا وجادلہم باللتی ہی احسن. لہذا حق کے لیے، حق پر قائم رہنے کے لیے اے حق پرستو تم بھی لڑو، لیکن نفرت والا پہلو نہیں، محبت والا پہلو، حق کو ثابت کرنے والا پہلو. اگر وہ انکار والا پہلو ہے، جہالت والا پہلو ہے، حکم دیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. تم گہرائی میں ڈپینڈ نہ جاؤ ان کے اس میں، حق کو ظاہر کر دو، چھوڑ دو. وَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا. سرسری طریقہ اختیار کرو، ان کے دل شکنی والا معاملہ اختیار نہ کرو. حق کو منوانے کے لیے، حق کو داخل کرنے کے لیے، حق پہنچانے کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرو. وہ باطل پرست جھگڑے اور جدال کی شکل میں انتہا کو پہنچ جاتا ہے، زبان کو غلط طریقے کی طرف موڑنے لگتا ہے. سب و شتم یعنی گالی گلوچ اور نفرت کے جو پہلو ہو سکتے ہیں سب اختیار کرنے لگتا ہے. تم ایسا نہ کرو، تم ایسا نہ کرو. جب اس پہلو کو اختیار کرو گے تو حق پر قائم رہنے کے لیے طریقے بتا دیے گئے. اور یہ کرتے ہوئے لیکن اللہ نے بتایا ان کے لیے بات سمجھو، سارے انسانوں کے لیے. جب قرآن نازل ہوا تھا اس وقت بھی ہو رہا تھا، اس وقت بھی، جب تک قرآن باقی ہے اس وقت تک کے لیے بھی اللہ کا ارشاد ہے. ان لوگوں کو ایمان لانے سے کس بات نے روکا؟ حق کو سمجھ کر حق کی طرف جھکنے سے کس بات نے روکا؟ جبکہ ساری باتیں وضاحت کے ساتھ آ چکی ہیں، سن سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اللہ کا کلام موجود ہے، اس تک پہنچنے میں کسی قسم کی رکاوٹ بھی نہیں ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تمہارے سمجھ سے اگر باہر ہے، سمجھ بوجھ رکھنے والوں سے رجوع ہو جاؤ، دریافت کرو، وضاحت کرو. کر زندگی میں اب تک ہوئی غلطیاں، خطائیں، گناہ، غلط روش، غلط فکر، غلط قسم کی جنگ و جدال، ان تمام سے اپنے رب سے استغفار کرتے کیوں نہیں؟ کون روک کر رکھا ہے؟ بلکہ استغفار کرنے کے لیے رحمت خداوندی کا دروازے کو کھٹکھٹانے کا طریقہ تو بتلاتا ہے قرآن. جب نہیں کر رہے ہیں تو بات ہی کھنچ رہی. اب تک جو گزرے ہوئے اس امت سے پہلے جتنی قومیں تھیں، وہ زمانے میں بھی، اس وقت بھی، اس وقت کے انبیاء سے بھی، ان کے ذریعے سے بھیجے ہوئے کلام الہی کی مخالفت میں یہ بھی رہے، نتیجے کو جانے نہیں. کیا ہوا ان کے ساتھ؟ آخرکار اللہ کو برباد ہوئے. یہ بھی ہو سکتا ہے حین حیات اپنی آنکھوں سے وہ نتائج بھی، جیسا اس امت میں جنگ بدر وغیرہ کی شکل میں ان کو ہزیمت، شکست کا سامنا کرنا، قتل و غارت کا سامنا کرنا، یہ آنکھوں کے سامنے زندہ نمونے جو دوسرے بچے ہوئے تھے ان کے سامنے پیش کر دیے گئے. یا آج کی دنیا میں بھی وقتاً فوقتاً یہ دنیا میں تباہی و بربادی کے جو واقعات ہوتے ہیں یہ تمہارے سامنے روبرو پیش آئیں. کیا ان جیسے مرحلوں کا انتظار کر رہے ہو؟
رجوع ہو جاؤ تو یہ چیزوں سے بھی محفوظ رہو گے، ورنہ ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ ساری چیزیں بتانے کے لیے ہم نے ذریعہ اختیار کیا رسولوں کا، انبیاء کا، رسولوں اور انبیاء کی تعلیم سے تربیت پانے والے تربیت یافتہ ایمان والوں کا، اس کی غرض اور اس کا مقصد کیا ہے، اس کی وضاحت اگلی آیتوں میں آئے گی۔